بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں مزید بڑی بڑی خبریں ہوں گی، مزید ایک کریک ڈاؤن، مزید آپریشن ہوگا، مزید پاکستانیوں کے لیے زندگی اور پاکستان کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی. یہ پلاننگ ہے اور اس پلاننگ پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. عزائم بہت خطرناک ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں. میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ واپس آ کے جیل بھی نہیں جانا چاہتے، اور نہ صرف جیل نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے. اگر مجھے عدالت کے سامنے بھی کچھ دیر کے لیے جانا پڑے تو میرے پروٹوکول کا اور میرے عالی مرتبت جو میرے خیالات ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور فل آؤ بھگت کی جائے. یہ ان کے لوازمات ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ نظر نہیں آنے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آنی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت میں ملیا میٹ کر دینا چاہیے. اب یہ نواز شریف صاحب کس کو سنا رہے ہیں، کس کو حکم دے رہے ہیں، کس کو ہدایات دے رہے ہیں اور ان کی ہدایات پہ کیوں اور کیسے عمل کیا جا رہا ہے، یہ ایک 1 ملین تو آج کل چھوٹا سا ہو گیا، 10 ملین کا کوشچن ہے. یہ 10 ملین کا کوشچن ہے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے اور میاں صاحب کے آنے سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف پہ، میڈیا پہ، یہ سارے کا سارا ان کی زندگیاں کیوں عذاب کی جا رہی ہیں اور وہ کون سے مقاصد ہیں جو میاں صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال آگے جا کے آپ کو جو کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے. دوسری جانب میاں صاحب جو ہیں وہ ابھی تک بھی اس وقت تک بھی میڈیکل رپورٹس تیار ہو چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے اور کل انہوں نے اپنے دفتر میں ملازمین سے بھی خطاب کر لیا، ان کے ساتھ کھانا پینا گپیں شپیں بھی لگا لی، ان سے بھی خدا حافظ کہہ دیا، ان کو بھی خدا حافظ کہہ دیا. اب لیکن وہ براہ راست پاکستان نہیں جائیں گے بلکہ پہلے سعودیہ جائیں گے. اس کو نام دیا جا رہا ہے عمرے کا، لیکن وہ عمرے کا نہیں ہے بلکہ وہ سعودی عرب جا کے مزید گارنٹیز لینا چاہتے ہیں، مزید ضمانتیں لینا چاہتے ہیں اور تسلی کرنا چاہتے ہیں اپنی کہ بھئی جناب آپ لوگوں کی کس سے بات ہوئی ہے، آپ کی ان سے بات ہو گئی ہے، ان سے بھی ہو گئی ہے اور ان سے بھی ہو گئی ہے. اگر تو یہ تینوں جگہ پہ بات ہو گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر میں یہ رسک لے سکتا ہوں. اگر آپ کی بات کہیں ڈاواڈول ہے تو مجھے ابھی بتا دیں. یہ ہے سچویشن. میاں صاحب جائیں گے سعودی عرب، وہاں سے گارنٹی لیں گے اور وہاں سے ہو سکتا ہے کسی کو فون شون بھی کروا دیں اور وہاں پہ مزید کچھ بات کھل جائے، کیونکہ یو کے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یو کے والے جو ہیں وہ اپنا بھی سارا کھاتا درست رکھتے ہیں اور وہ اپنا ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے کچھ باتیں ہیں یہاں پہ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ یہاں کے بجائے سعودی عرب اور سعودی عرب کے بعد پھر یو اے ای، ان دو ملکوں کا بڑا رول ہے یو اے ای کا اور سعودی عرب کا، تو لہذا وہ گارنٹیز حاصل کریں گے اور جو کچھ پائپ لائن میں کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے میاں صاحب کو جب واپس بھیجا جا رہا ہے تو ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ لسٹ بھی ہے کہ یہ ہے چارٹرڈ آف ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی ساتھ رکھے جائیں گے کہ جناب یہ ہے معاملہ، یہ کام آپ نے کرنے ہیں. لیکن وہ کام تو تب ہوں گے جب ان کو اقتدار ملے گا اور اقتدار ابھی تک بہت کوسوں دور ہے، میاں صاحب سے بھی، مسلم لیگ نواز سے بھی کوسوں دور ہے. لہٰذا اب جو ہے جو مریم صاحبہ ہیں وہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ میں ہماری نہیں بن سکتی تو نہ بنے، اور اگر یہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو نہ دیں، تو ہمیں پنجاب واپس کر دیں اور پنجاب ہمیں دے دیں واپس اور ہم پنجاب میں مطمئن ہوں گے. اور پنجاب میں کیوں مطمئن ہوں گے؟ کیونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے اس پہ نظر ہے مریم صاحبہ کی، اور کہ جی مرکز جانے اور سب وہ جانے، اور مرکز میں آپ جائیں گے تو معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، یہ بھی ٹھیک کرنا ہے، وہ بھی ٹھیک کرنا ہے، خارجہ پالیسی آ جاتی ہے، تو ہمیں ہمارا پنجاب واپس کر دیں اور وزیر اعلیٰ بن جاؤں گی میں اور باقی سارے کام آپ سنبھالیں اور آپ جانے اپنا کام کریں. یہ ایک رفی ٹفی سا چل رہی ہیں باتیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. تو میاں صاحب یہاں سے لندن، یہاں سے جائیں گے سعودیہ، سعودیہ سے یو اے، اور اگر ضمانتیں پکی ہو گئیں، کنفرم ہو گئیں، وہاں سے فون شون ہو گیا تو پاکستان جائیں گے. ادروائز وہ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت خراب ہو جائے اور اس کے بعد وہ یو اے ای قیام کریں اور یو اے ای میں کچھ عرصہ قیام کریں اور اس کے بعد صورتحال کو نارمل ہوتے دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کا موڈ کیا ہے ابھی تک کوئی نہیں پتا، انپریڈکٹیبل ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے ان کو راہداری ضمانت تو مل جائے گی، لیکن راہداری ضمانت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ میاں صاحب کو بھی نہیں پتا اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا.
کہ آخر یہ ہونا کیا ہے۔ بہرحال دوسری جانب ایک دو چھوٹی خبریں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے مزید ان پہ زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری پارٹیوں کے لیے یعنی حکمراں پارٹیاں، ظاہر ہے وہ 15 جماعتیں، پچھلی جماعتیں اور یہ والی سب کی سب، ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، بلکہ پہلے وہی سن لیں، اس کے بعد پھر اگلی خبر کی طرف جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز سر عام جلسے کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کا دل کرتا ہے جلسہ کر لیا، مریم صاحبہ کا دل کرتا ہے جلسہ کر لیا، باقی سارے نکلے ہوئے رہنما مختلف اضلاع میں نکلے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاریاں، استقبالی کیمپ لگانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تمام شہروں میں جا رہے ہیں، تمام جن کو اسائن کیا ہوا ہے فلان ڈسٹرکٹ فلان ڈسٹرکٹ فلان ڈسٹرکٹ، وہ جن رہنماؤں کو وہ جاتے ہیں اور جا کے ہلا گلا بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ پیپلز پارٹی بھی یہ کام کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کوئی پابندی نہیں، ایم کیو ایم کر رہی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد آپ کا خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، جناب پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ 15-20 جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی جو آرڈرز ہیں، اسٹینڈنگ آرڈرز، وہ موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا، ان کی زندگی کو اجیرن بنانا ہے۔ اسی لیے وہ برتھ ڈے پہ قرآن مجید پڑھیں، برتھ ڈے پہ کیک کاٹیں، تب بھی پرچہ، تب بھی بندے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور ادروائز کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں اس پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے، مہنگائی پہ کریں گے پرچہ ہو جائے گا۔ باقی ساری جماعتیں اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں۔ اب کل عاطف خان صاحب جو ہیں پشاور سے یا خیبر پختونخوا سے، انہوں نے اپنے گھر پہ ایک میٹنگ کی، کارنر میٹنگ اپنے گھر میں کی، باہر بھی نہیں کی، لیکن اس پہ 86 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ کس کی مدعیت میں؟ خیبر پختونخوا پولیس کی مدعیت میں۔ اور وہاں پہ کون ہے؟ وہاں پہ جناب سمدی صاحب ہیں گورنر، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو تو خیر کو پوچھتا نہیں ہے، اعظم خان صاحب کو نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو ان کو تو خیر کوئی بھی نہیں پوچھتا، گورنر صاحب کا وہاں پہ سکہ چلتا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت موجود ہے خیبر پختونخوا کی حد تک، اور وہاں پہ 86 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ دوسری جانب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہو رہے ہیں جلسے جلوس، تو یہ کیوں نہیں کرنے دے رہے، کارنر میٹنگز کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے پہلے سٹیج پہ کہا ہے کہ جی آپ روپوشی ختم کریں اور اپنے بے گناہی کے بیانات ریکارڈ کروائیں، اور یہ سارا حفظ ما تقدم کے طور پہ سارا کام کریں۔ وہ ایک ایسا ٹرینڈ چلا ہے پورے پاکستان میں کہ اب قرآن مجید پہ حلف جو ہے وہ ہر روز حلف آ رہے ہیں، اور ایک نیا میجر طاہر صادق صاحب نے، انہوں نے بھی اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا، پھر سمابیہ طاہر ہیں، انہوں نے بھی اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ اس طرح بے شمار سابق وزراء نے، سابق اراکین پارلیمان نے، وہ اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے بارے میں اگر کوئی یہ کل کو ہمارا کوئی بیان آ جاتا ہے تو اس کو درست نہیں ماننا، بلکہ وہ ہم کسی مجبوری اور کسی پریشر کے تحت ہم سے لیا جائے گا، جیسے عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، جیسے صداقت عباسی صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، ابرار الحق صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا تھا، اور اس لیے یہ سارا پیرلل ایک نظام ہستی جو چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جیل میں بھی ان کو رکھا گیا ہے بالکل جیسے سزائے موت کے یا کوئی دہشت گرد قیدی ہوتے ہیں اس طرح رکھا ہوا ہے۔ نہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی رعایت کی جا رہی ہے، نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جائز حق مل رہا ہے، اور نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کوئی روح رعایت کی جا رہی ہے، اور اندر جیل کی زندگی جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ بنا دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ اور خبریں، کیونکہ یہ ہم تو اس میں لڑ پڑے ہیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، ہماری تو لگتا ہے کہ یہی مجبوری ہے۔ تو یہ عاطف خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا، اور یہ مقدمہ ایس ایچ او کی مدعیت میں درج ہوا ہے، اور بغیر اجازت کے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کنونشن کیا ہے اور روڈ بلاک کیا ہے، اور سابق صوبائی وزیر کے یہ حجرے میں ہوا تھا، ان کے ڈیرے میں ہوا تھا، اور انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان کی سٹیٹمنٹ پی ٹی وی، سارے تو اس وقت میڈیا کا حال جو ہے وہ پی ٹی وی جیسا ہے، وہ کیوں نشر کریں گے، وہ کوئی بھی نشر نہیں کر رہے۔ اور دوسری جانب باقی مسلم لیگ نواز کے سارے جلسے ہو رہے ہیں، رانا مشاہد صاحب بھی کر رہے ہیں، طلال چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں، باقی رہنما بھی کر رہے ہیں، مختلف اضلاع میں گئے ہوئے ہیں، لیکن
صرف پابندی صرف ہے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ اب بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار نے ایک حکم جاری کیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے، ہائی کورٹ اور ان میں موجود آنریبل ججز وہ اپنی عزت اور وقار بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک فیصلہ تھا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، تو ان کے بھائی کے بارے میں ایک کیس تھا، اور ان کے بھائی ہیں رازق سنجرانی صاحب، اور وہ ایم ڈی سینڈک میٹلز کے طور پہ ان کی اپائنمنٹ ہوئی تھی، تو یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے اس پہ آرڈر جاری کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کاپی جو ہے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تک پہنچائیں، اور رجسٹرار آفس اس فیصلے کی کاپی پرنسپل سیکرٹری تک پہنچائے، اور عدالت کا جو سیکرٹری پیٹرولیم، اکاؤنٹنٹ جنرل اور چیئرمین ایس سی سی پی کو بھی فیصلے کی کاپی بھجوانے کا کہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ججمنٹ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے اکارڈنگلی اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صادق آپ کو پتا ہے کہ رازق سنجرانی صاحب کے گھر سے تنازع شروع ہو گیا تھا، اور اب یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب جو سب سے بڑی خبر اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک تہلکہ خیز خبر ہے، وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے، اور بہت بھاری بھرکم جنگ چھڑی ہے، اور فلسطین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 5000 جو ہے وہ راکٹ جو ہیں وہ کیے ہیں، جی انہوں نے ہٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے مختلف جگہوں کو، علاقوں کو، اور ان کی فوٹیج بھی آ گئی ہے، تصاویر بھی آ گئی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی الارمنگ اور خطرناک سچویشن ہے جو کہ اس وقت موجود ہے۔ باقی مزید جو ہے عمران خان صاحب کے حق میں بیان حلفی بلکہ قرآن پاک پہ حلف آ رہے ہیں، اور سابق ایم این اے فہیم خان نے بھی تحریک انصاف سے وابستگی کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے بھی عمران خان نے آج تک کسی کو میری موجودگی میں کبھی بھی پاکستانی آئین کو توڑنے کا یا پاکستان کے کسی ادارے سے تصادم یا جلاؤ گھراؤ کا یا حملے کا کہا ہو۔ اس لیے بے شمار گواہیاں آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں، اور سب کے سب ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک جو معاملہ تھا وہ ایک خیر یہ لڑائی چھڑ گئی ہے، اور ادھر ہمارے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کھیل کچھ اور ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا، منتخب حکومت نہیں لے کے آنی، جمہوریت کو طرف نہیں جانا، اور اس سے بالا سارے کام کرتے رہنے ہیں، اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی جو ضد ہے، اس سے نقصان صرف اور صرف پاکستان کو، پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے، اور کسی کو بھی نہیں ہو رہا۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ہے یہ سنگین صورتحال اختیار کرے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کا جو جواب آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو میرا خیال ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سلامتی لے کے آئے، اور یہ تمام تنازعات جو ہیں باعزت طور پہ پرامن طریقے سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ حل ہو جائیں، ورنہ حالات و واقعات اچھے نہ ہیں۔ بہرحال جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اس وقت حکومت کا، حکومتی اداروں کا، ریاست کا، ریاستی اداروں کا کتنا زیادہ فرق ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔